الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، آج یکم محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کا علم نہیں ہے، دین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ وہ عیسائیوں کے تہوار مناتے ہیں۔ جب عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے فائرنگیں شروع کر دیتے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے نہیں، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جنوری سے تو عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے تاریخ بھول گئے۔ کسی سے پوچھو آج اسلامی کیا تاریخ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ انگریزی تاریخ معلوم ہے، اسلامی تاریخ پوچھو کیا ہے، نہیں معلوم۔ کون سا مہینہ ہے اسلامی، نہیں معلوم۔ کون سا سال ہے اسلامی، نہیں معلوم۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ دعویدار ہے اسلام کے، فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں پورے دنیا پر، اور اسلامی تاریخ کا علم نہیں کہ کب سے سال شروع ہوتا ہے، کون سا مہینہ اسلامی ہے، کون سا سن ہے اسلامی۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یکم محرم الحرام ہے۔ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ 4 مہینے، رجب، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ یہ ذی قعدہ اور ذی الحج اور یہ محرم۔ تو محرم کا نام ہی کیا ہے؟ عزت والا مہینہ۔
محرم الحرام کو ہمارے اسلامی تاریخ وابستہ ہے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اغیار نے ہمارے اوپر یہ بات مسلط کر دی کہ یہ رونے کا مہینہ ہے. دادا جڑاگانو میاشتا، یہ رونے کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے. ارے میرے بھائی، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اشہر حرم ہے. اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن غیروں کی وہ باتیں ہمارے دلوں میں ایسے بیٹھ چکی ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی خوشی کی تقریب محرم میں نہیں کرتے. شادی ہو یا تو محرم سے پہلے یا بعد میں، محرم میں کوئی شادی نہیں کرتا. یہ غیروں کا اثر ہے ہمارے اوپر. بہرحال آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم کو دنیائے اسلام میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. یہ بہت بڑے آدمی تھے، معمولی نہیں، بہت بڑے آدمی تھے. تمام صحابہ حضور کے مرید ہے، تمام صحابہ حضور کے مرید ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے اللہ سے عمر کو مانگا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب. اے اللہ اسلام کو عزت بخش دو، تقویت بخش دو، حضرت عمر کے ذریعے سے اس کو مسلمان کر دو. وہ ہاتھ جن کے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، وہ نورانی ہاتھ، وہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ، وہ کیسے ہستی ہوگی؟ مختصر واقعہ جو ان کے اسلام کا ہے کہ ابو جہل نے بہت ترغیب دی تو تلوار اٹھا کر چلے کہ آج بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو. تلوار ہاتھ میں لیے غصے سے آ رہے. کوئی صحابی راستے میں ملا، عمر کیا بات ہے، اتنے غصے میں جا رہے ہو، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے؟ تو کہا کہ بھئی جا رہا ہوں بانی اسلام کے ختم کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. نے کہا حضور کو چھوڑو، اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے، بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے تو بہن کی خبر لو، گھر کی خبر لو. وہاں گئے، کان لگایا تو قرآن کی آواز آ رہی تھی. سمجھ گئے کہ بات تو سچ ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا عمر آئے، جلدی سے قرآن چھپایا، گئے اور بنوئی کو مارنا شروع کیا. بہن سامنے آ گئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اور کہہ دیا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ ہم نے بھی پیا ہے، جتنا مارو گے لیکن یہ نشہ اترے گا نہیں، ہم اسلام سے نہیں پھریں گے، جو مرضی ہے کر لو.
اسلام سے نہیں پھریں گے۔ اب بہن روتی ہوئی اور خون بہتا ہوا اور ان کے یہ الفاظ متاثر ہو گئے کہ یہ کیسا نشہ ہے، جب ایک مرتبہ چڑھ جاتا ہے پھر اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہا لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کی بہن وہ ورق لائی، وہ تختی لائی، ہاتھ لگانا چاہو، آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، آپ نجس ہیں، گندے ہیں، غسل کرو گے، نہاؤ گے پاک، یہ تو ہمارا قرآن ہے، مقدس کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب نہائے باہر آئے، بھائی سناؤ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ تذکرۃ لمن یخشیٰ، سورہ طٰہٰ کی یہ ابتدائی آیاتیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ کہا مجھے لے چلو، حضور کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ گئے حضور کے پاس، جو صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر کی آنے کی خبر ملی کہ عمر آ رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا کافر ہے اور شدید قسم کا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، آرام سے بیٹھو، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ بڑے لوگ تھے، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ جو حضور کے عم محترم چاچا ہے، اور ایک حضرت عمر، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے مکے کے۔ اب آئے، اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان سے پہلے 40 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمر سے 40 لوگ پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ پھر جو ہے مسلمان ہوئے۔ 26-27 سال ان کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد پہلے نمازیں چھپ چھپ کر ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو بیت اللہ میں نماز پڑھنا صحابہ نے شروع کیا۔ پہلے بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی تھی، گھروں میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے جو ہے حرم میں بیت اللہ میں نمازیں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ فرمایا کہ عمر جنت میں، عمر جنت میں۔ میرے بھائیوں دوستو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، جس کو ایمان کا، اسلام کا، مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایمان کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، لیکن صحابہ کے پاس، خصوصاً 10 مبشرہ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود تھی۔ کئی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا، کئی احادیث میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے لوگوں کو الہام ہوتا تھا، اللہ دل میں بات ڈالتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ عمر ہے۔ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا میں جنت گیا، میں نے ایک شاندار محل دیکھا جنت میں، ایک عورت ایک کنارے پہ وضو کر رہی ہے، بہت شاندار محل تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں محل کے اندر جاؤں اور محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی تو اس وجہ سے میں نہیں گیا۔ جب یہ خواب حضور نے سنایا، حضرت عمر رونے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ، آپ پر مجھے غیرت آئے گی؟ خوشخبری بھی سنائی عمر فی الجنہ، یہ بھی سنا دیا کہ میں نے تیرا محل جنت میں دیکھا ہے۔ اور اتنا خوبصورت محل کہ اللہ کا محبوب کہتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اندر جا کر دیکھوں۔ اور بھی کئی احادیث میں فرمایا میں دودھ پی رہا تھا خواب میں نے خواب دیکھا میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، دودھ پی رہا ہوں، اتنا دودھ میں نے پیا کہ دودھ کا وہ اثر میں نے اپنے ناخنوں میں دیکھا۔ جو بچ گیا وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا، جو بچ گیا وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ دودھ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا علم، علم۔ فرمایا میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، حضور فرما رہے یہ بخاری کی روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم کی، میں نے دیکھا لوگ آ رہے میرے طرف، قمیصیں پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص یہاں تک ہے چھاتی تک، کسی کا قمیص جو ہے ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک۔ میں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں اور اتنا بڑا قمیص پہنے ہوئے ہے کہ زمین پر جو ہے وہ گھسیٹ رہے اس کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کا؟ حضور نے فرمایا الدین، دین اس کی تعبیر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ میرے بعد خلیفہ فاروق اعظم ہوں گے، اور فاروق اعظم اس لیے خلیفہ ہوں گے کہ میں نے اپنے محبوب سے اس کانوں سے سنا، میرے محبوب نے فرمایا کہ پورے زمین پر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے عمر سے بہتر کوئی نہیں، عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ میں اللہ کے دربار میں، حضرت صدیق اکبر فرماتے اللہ کے دربار میں جا کر کہوں گا کہ اے اللہ میں نے آپ کے بندوں کے لیے جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کو چھوڑ دیا، سب سے بہترین آدمی کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ میرے زمین کے 2 وزیر جو ہے وہ ابوبکر و عمر ہے۔ ایک مرتبہ
ایک ہاتھ حضرت ابو بکر، دوسرا ہاتھ حضرت عمر پکڑے ہوئے ہے، مسجد نبوی میں آئے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھیں گے تو سنگا چی وزدغا سیو دا سی بدا قیامت پر از پاسو۔ میرے بھائی وہ تو اللہ کے بندوں میں سے ایک عجیب بندہ تھا، ان کی سیرت کو دیکھ کر آدمی کا عقل حیران ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کیسے بندہ تھا، اللہ کو کتنا محبوب، اللہ کے نبی کو کتنا محبوب، اللہ کو بھی محبوب عمر کہ دل میں بات آئی یا رسول اللہ آپ کے ازواج مطہرات، ہر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، اگر یہ پردہ کرے، اللہ نے وہ بات اوپر سن لی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، آپ ان کے جنازے پڑھا رہے، آپ ان کے ہاں تعزیت کے لیے جا رہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اوپر سے آیات اتری، لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبر، میرے حبیب یہ منافق مر جائے نہ ان پر نماز جنازہ پڑھاؤ نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہو۔ یا رسول اللہ مقام ابراہیم میں اگر ہم 2 رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ نے سن لیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت عمر وہ شخصیت ہے، آج لوگوں کے پیٹ میں عمر کا نام سن کر مروڑ پیدا ہوتا ہے، اور مروڑ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مجوسیوں کا ایران کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر۔ سب سے بڑی جنگ جو ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، جنگ قادسیہ ایرانیوں کے ساتھ، لاکھوں لشکر لے کر رستم میدان میں اترا ساز و سامان کے ساتھ، دوسرے طرف حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے بھیجا، جاؤ راستے سے خط لکھا حضرت سعد نے، امیر المومنین یہ تو لاکھوں کی تعداد میں، ہماری تعداد بہت کم، یہ تو ساز و سامان کے ساتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں، مدینے سے اور فوجیوں کو بھیج دو، کمک بھیج دو۔ فرمایا ساتھ جاؤ، جاؤ لڑو ان کے ساتھ، اسی فوج کے ساتھ جاؤ۔ 1 لاکھ ایرانی جو ہے اس جنگ میں مردار ہو گئے۔ کتنے؟ 1 لاکھ ایرانی، اور 6000 صحابہ شہید ہو گئے، مجاہدین جو ہے 6000 شہید ہو گئے۔ اس جنگ قادسیہ میں 99 بدریوں نے حصہ لیا تھا، 99 بدریوں نے، جو بدری صحابہ ہے۔ تو ان لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اس لیے اٹھتا ہے کہ کسریٰ کو خاک میں ملانے والا وہ عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی، حضرت عمر کے زمانے میں وہ سارے پیشن گوئیاں پوری ہو گئی۔ لاکھوں مربع میل کا حکمران، لاکھوں مربع میل کا حکمران، کافر ان کا نام سن کر گھبراتے تھے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی کی روایت ہے کہ ہم نے عمر کے کپڑوں میں پیون گنے، 17 پیون نکلے، پیون لگے ہوئے کپڑے 17 پیون نکلے۔ یہ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا امیر، گنے کہتا ہے کہ 17 پیون نکلے۔ یہ حال ہے اپنا۔
یہ حال ہے اپنے کپڑوں کا۔ میرے بھائیوں دوستو، ریاست مدینہ بہت قربانی چاہتا ہے۔ ریاست مدینہ ایسا نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ سال میں 2 جوڑے بیت المال سے بس۔ ایک مرتبہ باہر آنے میں دیر ہوئی، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین، فرمایا کپڑے بہت میلے کچیلے ہو چکے تھے، اس کو دھویا تو جب تک وہ سوکھا نہیں تھا تو گھر میں بیٹھے رہے، دوسرا کپڑا ہی نہیں تھا۔ وقت دیکھا منگا دا جوڑو شمار نہیں، او دا خوراک شمار نہیں، او بیا منگا غریبانانیو نو منگ خسا نشتے نو غریبانانی منگ پسا غریبانانیو، بیشمارا جوڑے، بیشمارا خوراکو نا پرس کی 100 پیرے خوراک، او دا خلق یو پیرا مدینہ کے قحط را گئے۔ حضرت عمر ویلی دا وربشو دا روٹین علاوہ بل شے نخرم ترسو پوری چی دا قحط نہیں ختم شے، صرف دا وربشو وچا روٹائی خیٹا کے بے در شو، خیٹا بے خراب شوا، وہ یہ خیٹے کہ تہار سکی گی کہ نا تالا زبل سے شے ندر کم بغیر دا وربش دا روٹائی نا ترسو پوری چی قحط نہیں ختم شے۔ حضرت عمر رنگ چوئی دا سر سپینو، لیکن بدی قحط کے دا غر رنگ تور شو، رنگی تور شو۔ دوستانو، دا پیغمبر وزیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کمالات، دا کمالاتو نا ڈک، دا کمالاتو نا ڈک، داغ دا کراماتو، داغ دا علم، داغ دا بہادری، داغ دا شجاعت، داغ دا زہد و تقوی، کمی کمی خبریں با پیش کوئی۔ سلور ذرا جامع مسجدون دا پا حکومت کی جوڑ شوی دی، جامع مسجد شکمہ کی جمعہ کی گی، 9,000 دا دین علاوہ نور جمعاتونا، ہر سڑی دا پارا وظیفہ مقرر، مہاجرین دا پارا، دا انصار دا پارا، دا کنڈ دا پارا، دا یتیمان دا پارا، دا ہر چا دا پارا وظیفہ مقرر، دا ہر چا تپوس، دا ہر چا خبرگیری، ہر زیت ازان رسول، پہارا خبر ازان پویول۔ دوستانو، صحابہ دیر لوے خلقو، او بیا دا نبی علیہ السلام دا یاران، سلور یاران دا دیو خو دنیا کی مثال نہ ملاوی، دا دیو خو مثال نہ ملاوی گی۔ دا حضرت عمر غندی سڑے تاریخ کی لکلی دی ویو پیرا دے تجارت دتلے چرتنو تو کفر با زمانہ کی نوالتا یو راہبو دے ولی دو بندی کو بیا چی ورپس راغے نو دے ولگی دو آغای مڑکو، آغا راہبی مڑکو راو تختی دوتی نو یو رازی سفر چیو کو نو یو بل زیتا راغے التم دا سی عبادت خانہ و دی یہودیانو راہب پکیو نو آغا راہب چی حضرت عمر تاو قتل نو ورطویلی تا دیر ستڑیشے و بیو لراوڑی روٹیو لراوڑا دیر خاطر و مداراتو لوکڑو بیاو لیو کاغذ رواغ سوی پدی بانی ما تا ولی کا ویسدر تا ولی کا ما دارا تا ولی کا چی تکل دازمکا تا قبضہ کڑا دازے تا قبضہ کنو داز ما دا عبادت خانہ و پدی کی چی سدی دا بزمائی دی که و بیتا کار نکھائے کار نداری
هغه ته ما سره مذاق کوي څه کوي زه به دا ځای فتح کوم ما ته څه خبرې کوي دا ته څه وایي دماغ دې په کار کوي وی زما دماغ کار کوي که نه کوي خو ته ما ته ولیکه بس تا نوم څه دی عمر ابن خطاب د کوم ځای د مکې بس موږ لیدلی دي په خپلو کتابونو کې چې دا په لاس د علاقې فتح کېږي ته هغه فلسطین بیت المقدس چې کله ابو عبیده بن جراح او نور صحابه هغه ځای یهودو وي چې موږ به اله قبضه درکو چې حضرت عمر په خپله راشي حضرت عمر نه فوج دی نه لښکر دی نه نور څه دي نه نور نه د پولیسو ګاډي مخکې دي پوم پوم اورو هیڅ نشته یو غلام دی یو په خپله دی یو ورسره اوښ دی نو غلام ته وایي که دواړه په دې اوښ سورېږو نو دا ډېره اوږده لار ده د اوښ سره زیادتي ده او که زه پې سورېږم او ته یې نسي نو دا تا سره زیادتي ده او که ته پې کښېني او زه پیادل ځم نو ما سره زیادتي ده خو داسې چل به وکړو چې یو منزل به ته په اوښ باندې کښېنې زیبه او بل منزل به زه په اوښ باندې کښېنم زم به او بل منزل به اوښ اسې ځي ما تا به پسې پیادل ځو چې بیت المقدس ته ورسېده نو غلام په اوښ ناست دی د هغه پیره د هغه پې ناست دی او حضرت عمر د هغه اوښ هغه پړی نسل دی رسی نسل یې ده غټ غټ یهودیان او دا غټ غټ علما د هغو راغلي ولاړلي خپلو کتابونو ته ګوري او بر هغه غلام ته ګوري وی یاره هغه خو دا نه دی بیت المقدس چې به فتح کوي هغه دا نه دی د ده شکل زمونږ په کتابونو کې نشته نو صحابي ورته وایي دغه نه دی دا کته دی دا کوم رسی چې نسل دا امیر المؤمنین دا دی نو چې ویې کتل بیاو دا دی دا دی دوستانو تاسو من تاسو د دې خبرو نه یو خبر چې داسې لوی خلق په دنیا کې تیر شوی دی چې حکم وکړي ځمکه ودرېږي زلزله شروع شوه زلزله حضرت عمر راووتو ځمکې له خپره پرېښوي ولې خوځې ما پتا باندې عدل نه دی قایم کړی انصاف مې نه دی کړی ولې خوځې ته ودرېده یو غره نه به اور راوتو او مخې له به چې سراتله هر څه به یې سېزل حضرت عمر یو صحابي ولیږو حضرت تمیم داري لاړ شه دا اور واپس کا هغه صادر راواغسته او داسې داسې کا به هغه اور یې هغه خپل کوم ځای نه چې راوتی په صادر باندې هغې ته واپس کړو مصر کې یو نهر و هغه نهر به هر کال به خلکو یو نوجوانه جنۍ بغیر د واده نه نوجوانه جنۍ بناو سنگار کالی زیب و زینت هر څه به ورته وکړو بیا به یې په هغه دریا کې واچوله نو دریا به روان شو تر څو پورې چې دا جنۍ به پکې نه واچولې نو دریا به نه روانېدو اوبه به پکې نه وي د هغه ځای چې کوم ګورنر و مسلمانانو کله دا ځای فتح کو ګورنر ووي چې دا شی په اسلام کې نشته دا به نه کوئ ښځه به نه غورځوئ دریاب وچ شو هغه ګورنر حضرت عمر ته خط ولیکو چې امیر المؤمنین داسې قصه ده دریاب خو وچ شو حضرت عمر خط ولیکو دریاب په نوم خط ولیکو که ته د الله په حکم باندې چلیږي نو وچلیږه او که نه چلیږي نو موږ ته ستا ضرورت هم نشته هغه خط چې سمندر ته دریاب ته واچو نو هغه اوبه څو فوټه دغه زړونه هم چوتې شوې زما دوستانو تاسو ته ما ویلي شیخ سادي صاحب و یو پیره په زمري باندې سورو په شیر باندې
او مار سره پلاس کې د کوړې د پاره هغه استعماله. نو دی خلکو ورته بد کتل داسې چې یاره دا څه کوي چې په زمري باندې سور دی او مار سره پلاس کې د ویلي ما ته سره بد ګورئ، تاسو د الله د حکم نه سر مګرځوئ، په ځمکه کې یو شی هم ستاسو د حکم نه سر نه ګرځئ. دا هر څه به ستاسو تابعداري، چې تاسو د الله تابعدار شوئ، دا ځمکه ستاسو تابعداره، دا سمندر ستاسو تابعدار، دا د ځنګل ځناور ستاسو تابعدار، دا هر څه د هوا ستاسو تابعداره. دا هر څه ستاسو تابعدار. نو دوستانو منگ تاسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالات واقعات دا زمنگا پیشواگان دی، منگ تا د خپل نبی حکم دادے چې زما طریقی او زما د خلفاء و طریقی پدی بچلے گئے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. دا جماعت دا صحابو پاکیزہ جماعت تے، طول صحابہ الصحابت کلهم عدول، طول صحابہ دا آسمان دستور پشانتی دی. حضور فرمائے اصحابی کالنجوم. منگا نن د غیرو په خبرو کې رالو، منگ تا یو حضرت علی، یو حضرت حسن، یو حضرت حسین، یو حضرت فاطمہ، 5 تن پاک. دا مسلمانان ښکاري او دا نور مطلب دی حضرت عمر سڑے دے، حضرت علی داغا ادب کی عزت کی احترامی کی. دا حضرت علی زم دے، حضرت علی خپل لور حضرت عمر لور کړی دا، دا سیدنا فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہا لور دا حضرت علی لور دا حضرت عمر پا نکاح کے دا دای زم دے، دای زم دے. خلق را ټول شو، علی صاحب دا حضرت عمر دسی کپڑوں کی پا دسی حالت کی بہر نہ خلق راضی، ملمانہ راضی، وفود راضی، او دے پا دسی کپڑوں کی گوری نو تو ورته ووایه چې دا کپڑے خوست دے دغه کپڑے پریک دی. حضرت علی وی زه ورته نشم ویلی، تاسو دسی چلو کوي چې په میندو پسې لاړ شئ. زمونږ میندې امهات المؤمنین د نبی علیہ السلام بیبیانې چې دي په هغو پسې لاړ شئ، هغو ورته دا خبره کولی شي، ځکه چې میندې دي نو مور خو سړي دا خبره کولی شي، زه ورته نشم ویلی. نو صحابه لاړه په حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پسې. حضرت حفصہ د حضرت عمر لور ده. ایره درته ووایه چې دا کپړې مپړې او دا خوراک لږ سم کی، دا کپڑے لگی سمی کی. نو حضرت حفصہ وائی چی منی خوئی نا خو چی تاسو وائی منگ بلاٹ شو وینا بورتو کو. حضرت حفصہ حضرت عائشہ راغلو، حضرت عمر تے خبری اکڑی. نو حضرت عمر وائی اے حفصہ اے عائشہ ستاسو نیر دی چې نبی علیہ السلام با پاغه چټای باندې انډيري باندې پروتو او کله بچی پاسې دو نو په دې شام مبارک کې به دغه چټای نشانونه. تاسو نه دا خبره ير ده او تاسو نه دا ير ده چې ای عائشہ تاسو په کور کې به د یوې میاشتې پورې ور نه بلیدو، د پیغمبر په کور کې به یوې میاشتې پورې اور نه بلیدو. تاسو نن ما ته وایئ چې کپړې داسې کا، خوراک داسې کا، تاسو ته زما د محبوب هغه زمانه تاسو نه ير شوه. دوستانو دا ډېر لوی خلق و. د نبی علیہ السلام
څومره صحابه چې دا ټول لوی دي. هر صحابي زمنګ د پاره مشعل راه دی، د لارې رڼا ده. هر صحابي داسې نه چې موږ تاسو د خلکو په خبرو کې راشو حضرت امیر معاویه ته یا حضرت عثمان ته یا حضرت علی ته یا بل صحابي ته چرته سپکاوی ونکو. دا زمونږ د ایمان خطره ده. په دې کې د ایمان خطره ده. ټول صحابه د الله پاک د خپل نبی د صحبت د پاره د مرګتیا د پاره غلط خلق نه دی منتخب کړي، پاک خلق منتخب کړل، نیک خلق منتخب کړل. کمی کمیانې کوتاهیانې چې راغلي دي د دې خبرې د پاره چې دا دین خو موږ تاسو ته براتلو، نو دا احکام به موږ ته څنګه معلومې ده؟ نبی علیہ السلام نه په خپل په مانځه کې غلطي شي ده سیده صحابه کړي، که نبی علیہ السلام نه غلطي نه وي شي نو موږ ته به څنګه پته لګېده چې صحابه به څنګه کېږي؟ دغه شانې صحابو نه څه ورته ایسته شي د دې خبرې دپاره چې راتلونکي امت ته احکام معلوم شي. د هغو نه هغو کړي نه دي، په هغو باندې کړی شوي دي چې امت ته احکام معلوم شي. الله پاک دې موږ تاسو ټول عمل کوو.